لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورسول مكي مدني عربي قرشي هاشمي مولى الثقلين جد الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وآتشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد وفيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کی مجلس اس شیر خدا اور وصی رسول اور محسن انبیاء کی شہادت کی ہے کہ جس کے فضائل ہم کیا، ہماری بساط کیا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام پتے ورق بن جائیں تب پر بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت نہ لکھی جا سکتی ہے نہ بیان کی جا سکتی ہے۔ آئیے کچھ گفتگو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دین محمدی ہی نہیں بلکہ انبیاء کی بھی مدد کی، تمام اوصیاء کی بھی مدد کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ وَرَسُولَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ۔ اور ہم نے خاص لوحہ نازل کیا جس میں سخت خوف بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی، اور یہ غرض بھی ہے کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی غائب میں مدد کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے خداوند عالم نے تمام چیزیں نہ زمین سے خلق کی اور نہ ہی تمام چیزیں آسمان سے خلق کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا
کچھ چیزیں آسمان سے پیدا کیں، آسمان سے بھیجیں، اور کچھ چیزیں ہمارے لیے زمین سے ہمارے لیے کچھ اشیاء اگتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو اب آئیے خداوند عالم نے کیا کیا آسمان سے نازل کیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، خداوند عالم نے پانی کی جیسی رحمت آسمان سے ہمارے لیے نازل کی۔ یہ وہ رحمت ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام کائنات فیضیاب ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت سے لوگ تو فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن اس کی عبادات سے دور ہیں۔ دوسری آیت خداوند عالم نے کیا نازل کی کہ قرآن مجید آسمان سے نازل کیا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں نے اسے لیلۃ قدر میں نازل کیا۔ اب وہ لیلۃ القدر کہ جس کے فضائل بے انتہا ہیں، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ رات کی عبادات جو ہے وہ پوری سال کی، ہزاروں سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو لیلۃ القدر آنے والی ہے تو ہم کو ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے فیض یاب ہوں۔ پوری رات ہم ادھر ادھر باتیں نہ کر کے ہم اس رات کا فائدہ اٹھائیں کہ جس میں خداوند عالم نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بھیجی کہ جس کا نام قرآن ہے، جس کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی، جس کے ذریعے سے ہم کو بتایا کہ دیکھو تمہارے طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے تمہیں زندگی ادا کرو گے، زندگی گزارو گے، تبھی تمہارے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہاں بھی ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کو خداوند عالم نے شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے علاوہ خداوند عالم فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماوات والارض، یعنی خداوند عالم رزق جو ہے سماوات سے ہمارے لیے وہ نازل کرتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، خداوند عالم نے من و سلویٰ جو ہے نازل کیا کس کے لیے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے، ائمہ کے لیے نازل کیا۔ کون ائمہ؟ جو مفسر قرآن بن کے آئے تھے، اور مفسر قرآن بن کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اس طریقے سے عبادت خداوندی کی، اس طریقے سے عبادت خداوندی کی کہ مرضی معبود خرید لی۔ مرضی معبود اللہ نے اپنی مرضی ان کو دے دی۔ اب ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے ہم کیسے جو ہے وہ دعوے دار ہیں کہ صاحب ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت کوئی جو ہے، جوانان جنت کے سردار کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ قسیم النار والجنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جہنم اور جنت کی تقسیم کرنے والے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بعد رسول کے زمانے سے میں تو امت مسلمہ نے ان فوائد حاصل کیے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ صاحب فلاں غنی نے اسلام پر اتنا احسان کر دیا، فلاں غنی نے اسلام پر اتنا احسان کر دیا۔ انصاف سے بتائیے کہ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اگر اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ رسول اسلام کے زمانے میں ہی جو ہے تمام امت جو ہے فاقہ کر رہی تھی، اور حد یہ ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، اور آپ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ کے رو رہے تھے۔ تو جناب خدیجہ نے اس رونے کا سبب پوچھا، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اگر ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی تو ہم اس امت کو روتا اور بلکتا ہم نہیں دیکھ سکتے تھے کہ جس طریقے سے بھوکو پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت رسول اسلام کے قدموں میں جمع کر دی، اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ہمارے شوہر نامدار اور اللہ کے رسول کے قدموں کے پاس ساری دولت جمع کر دی جائے۔ ساری دولت جمع کر دی گئی۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ دولت اتنی تھی، جب اکٹھا کی گئی تو اس قدر تھی کہ ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھتا تھا، ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھتا تھا، تو ایک پہاڑ کی شکل میں وہ دولت تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دولت تقسیم کروا دی۔ اب آئیے دوسرا احسان جو ائمہ طہارہ علیہم الصلوۃ والسلام کا امت مسلمہ پر ہوا۔ آج کہنا آسان ہے، اسلام کا ٹھیکیدار بننا آسان ہے، لیکن اسلام کے کام آیا کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، دوسرے انبیاء کی زندگی دیکھیے، تو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سب کہیں نہ کہیں بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طریقے سے وعدہ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد، دین کا پھیلانا، دین کا لانا، دین کی تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے، اور دین کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اب جیسا کہ میں نے یہ آیے کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم نے خاص لوحہ نازل کیا،
جس میں سخت خوف بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور یہ غرض بھی ہے کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی غائب میں مدد کون کرتا ہے۔ اب آئیے مدد کے سلسلے میں ہے۔ اب تو میں ذکر کر رہا تھا کہ دین اسلام پر احسان علی اور جناب خدیجہ کا احسان کیا ہے۔ خیبر، امت مسلمہ جو یہ کہتی ہے کہ فلاں غنی فلاں غنی فلاں غنی، فلاں نے اسلام پر بہت زیادہ خرچ کر دیا، فلاں نے اسلام پر اپنی جان نچھاور کر دی، فلاں نے اپنی ساری دولت اکٹھا کر دی، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ رسول اسلام کا زمانہ ہو تو اگر آپ دیکھیں گے تو جنگ احد میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، چاہے وہ جنگ بدر لے لیجئے۔ تو اسلام پر اگر جو ہے کسی غنی نے کوئی مال خرچ کیا ہوتا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کیوں 3 دن کے فاقے سے ہوتے؟ ثابت ہوا کہ رسول اسلام نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا بلکہ ساری امت مسلمہ کو دے دیا، یعنی اس کے پیٹ بھر دیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں نبی کریم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے تو اگر جو ہے امت مسلمہ کے لوگوں کے پاس، ٹھیکیداروں کے پاس اگر مال تھا، انہوں نے اسلام پر خرچ کیا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کیوں کر رہے تھے؟ یعنی رسول اسلام فاقے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ یہ دولت آئی کہاں سے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اسلام کی زوجہ فرماتی ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے کو ملی، اور ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا ملا۔ تو یہ بات باطل ہو گئی کہ جو لوگ اسلام پر جو ہے یہ احسان جتاتے ہیں کہ فلاں نے خرچ کر دیا، فلاں نے خرچ کر دیا، کسی نے نہیں خرچ کیا بلکہ یہ علی اور تلوار علی کا صدقہ تھا کہ جو ہے کہ اسلام مالا مال ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، یہ ہے اسلام۔ تو صورتحال یہ ہے کہ خیبر میں کتنا مال تھا؟ خیبر میں تاریخ بتاتی ہے کہ 2.5 من سونا جو ہے وہ سپاہیوں کے عوض میں آیا تھا، حصے میں آیا تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احسان دیکھیے۔ میری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ احسان فراموش نہ بنے، بلکہ احسان جو ہے جس نے کیا ہے اس کے احسان کو مانے۔ بہرحال 2.5 من، اور ادھر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دونوں فرزند اور شہزادی فاطمۃ الزہرا 3 دن کے فاقے سے ہیں۔ بہرحال جو امت مسلمہ کا آج حال ہے، یہی حال اس وقت بھی تھا۔
جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر فتح کرنے کے بعد ابھی کھڑے ہی تھے تو دیکھا کہ کچھ خواتین اور کچھ بچے نظر آئے، تو جناب قمبر کو حکم دیا کہ دیکھو ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری غرض کیا ہے۔ تو جناب قمبر جب گئے تو جانے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری غرض خیبر فتح کرنے والے سے ہے، یعنی اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ امت مسلمہ کو یہ معلوم تھا کہ سوائے در اہل بیت کے ان کے دروازے سے کہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، بس جو ہے اگر کہیں دوسری جگہ گئے تو وہاں پر ٹھوکریں تو ضرور نہیں مل سکتی ہیں، لیکن پیٹ بھرنے کی کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ بہرحال مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ قمبر ان کو ساری دولت جتنا ہمارے حصے کا آیا ہے، جبکہ فاتح کو 5 من جو ہے ہوا چکے حصہ، اور ہیرے جواہرات کی تو بات ہی جوڑیے، یہ تو سونا تھا۔ بہرحال مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو تقسیم کر دیا، اور جب گھر آئے تو دیکھا کہ حسنین 3 دن سے بھوکو پیاسے ہیں۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ خیبر میں خیبر جب جو ہے خیبر میں 1.5 من سونا سپاہیوں کے عوض میں ملا ہے، تو اے علی ابن ابی طالب، آپ کے حصے میں تو 5 من ملا ہوگا۔ تو اب آئیے دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔ تو کہا کہ ہاں شہزادی، آپ کے بابا نے ہمارا بھی حصہ دیا تھا، لیکن میں نے تیرے خدا کو واپس کر دیا، میں نے تیرے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جب میں خیبر سے نکلا تو دیکھا کہ کچھ جو ہے یتیم بچے اور اسیر بچے اور کچھ بیوائیں کھڑی ہوئی تھیں، میں نے سارا کا سارا مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احسان، اور ایسا ہی نہیں ہے۔ اگر میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کروں تو بہت کچھ نکل کے آ سکتا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے اور وقت بہت کم ہے اور معروضات بہت زیادہ ہیں۔ تو لوگوں نے، امت مسلمہ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کرے بھائی خیبر میں تو علی نے بھی تو فائدہ اٹھایا خیبر فتح ہونے کے بعد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خیبر چھوڑ کے بھاگنے والوں کو جو ہے حصہ ملا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں نہ ملتا؟ یعنی 39 دن تک کے پیٹھ دکھا دکھا کے بھاگنے والوں کو خیبر میں ملا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں نہ ملتا کہ جن کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ 39 دن کے بعد جب دیکھا کہ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے رسول اسلام نے تو اعلان کیا کہ کل ہم علم اس کو دیں گے جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ تو اب رسول اسلام کے جملے جو ہے اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ 39 دن تک کے جو جا رہے تھے رسول اسلام کے قول کے مطابق
یہ مرد نہیں تھے، اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ کل ہم اس کو علم دیں گے کہ جو مرد ہوگا۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول اسلام نذیر دیکھ چکے تھے کہ پہاڑیوں پر امت مسلمہ کے یہی ٹھیکیدار جنہیں کہا جاتا ہے کہ پہاڑیوں پر بھاگ بھاگ چوٹیوں پر کھڑے ہوئے تھے، رسول دیکھ چکے تھے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 40ویں دن خیبر کو فتح کیا، اور جو ہے اس کا مال بھی جو ہے راہ خدا میں آپ نے دے دیا۔ یہ ہیں اصلی سچے قائدین اور رہبران، جن کے لیے مولائے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب اگر اس کے عوض میں کوئی بغضاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض رکھنے کے بعد کوئی اپنے آپ سے حدیث گڑھ کے اور افتخار اور بلندی حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے کسی سے حدیث کہلوا لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اللہ کی مرضی سے کہہ رہے تھے، اور یہ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہ جو کچھ یعنی اپنے فخر و مباحات کے لیے کہلوا رہے تھے، یہ دوسروں کے ذریعے سے جو بھی باتیں، لیکن جو بھی باتیں وہ کہی گئیں وہ ناقص تھی۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا افتخار یہ ہے کہ جن کے لیے رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہمارا نور خلق ہوا، اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ افتخار ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ پوری زندگی آپ نے اسلام کی اس طریقے سے حفاظت کی کہ جس طریقے سے اور انبیاء کی بھی مدد کی۔ اسی آیت کریمہ میں اگر ہم تفسیر کرنے بیٹھیں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ بہرحال ابو بصر بن ارطاح کو معاویہ نے مدینے بھیجا اور کہا جاؤ اور ہماری بیعت طلب کرو۔ یہ کون تھے؟ یہ دنیاوی بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے تھے، جو اپنے اوپر اپنے افعال اور اپنے ارکان پر اہل بیت علیہم السلام کی مہر لگوانا چاہ رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، بہرحال علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ میں اس احسان کا بدلہ اس طریقے سے ملا کہ جس امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام کی مال و دولت سے پالا تھا، جو پلے تھے، جن کو جناب مولائے متقیان اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہی امت جو ہے وہ ان کے لیے مشکل کا سبب بنی۔
جس میں ایک معاویہ بھی تھا کہ جس نے بصر بن ارطاہ کو بھیجا اور کہا کہ مدینے میں جانے کے بعد میری بیعت لو جا کر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بھی بہت بڑا جو ہے ایک واقعہ ہے کہ دیکھو مکے میں جانے کے بعد کسی کو ذرا کچھ نہ کہنا، بلکہ یمن میں جب جاؤ گے تو فلاں 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 اشخاص تمہارے ملیں گے اور ساتھ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو آج کی مجلس جو ہے میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو احسانات ہیں علی ابن ابی طالب پر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امت مسلمہ پر، اس سلسلے میں بیان کر رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے بصر بن ارطاہ نے معاویہ کے کہنے کے اوپر مدینے میں جا کے بیعت کا اعلان کیا، اس وقت امام علی کی طرف سے، امام علی علیہ السلام کی خلافت جو ہے اس وقت امام علی کی خلافت تھی، اور امام علی کی خلافت میں صرف 3 جنگیں ہوئیں، اور 3 جنگوں میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اس خلافت کے زمانے میں امام علی کی طرف سے ایوب انصاری مدینے کے حاکم تھے۔ حضرت علی نے ان کو خط لکھا اور سارے حالات سے باخبر ہوئے۔ چونکہ عثمان کے قتل جب ہو گیا تھا تو مسند خلافت کے پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے، اسی وقت کہ حاکم حبیب بن منتخب جو عثمان کے زمانے سے حاکم یمن تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معزول نہیں کیا، بلکہ ان سے خط لکھا کہ دیکھو ہم کو 10 لوگ بشعور ہم کو اپنی حکومت سے بھیجو۔ بہرحال اس میں ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ یہ آیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن جناب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے تھے، امام تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ ابن ملجم تو اپنے وعدے پر سچا کھرا نہیں اترے گا، اور تو ہی جو ہے مجھے قتل کرے گا۔ بہرحال تمام منتیں اس نے کی۔ اللہ اکبر، ایک وقت وہ آیا کہ اسی ابن ملجم نے، جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بشارت دی تھی کہ دیکھو فلاں شخص تم کو
حالت نماز میں قتل کرے گا۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام 19 رمضان جو قیامت کی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ رات بھر مولا کبھی صحن خانہ میں جاتے تھے، اس وقت کا افطار کے لیے وہ جناب ام کلثوم کے گھر میں تھے۔ جناب ام کلثوم نے افطار کا انتظام کیا، ایک کاسے میں دودھ رکھا، نمک رکھا اور جو کی روٹی رکھی۔ ایک دفعہ مولائے متقیان نے نظر کی اور کہا، بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک وقت میں 2 نعمتیں نوش کر رہا ہوں؟ ایک نعمت کو ہٹا لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام کلثوم نے دودھ کے پیالے کو ہٹا لیا۔ مولائے متقیان افطار کرتے ہیں اور افطار کرنے کے بعد وہ رات قیامت کی رات گزرتی ہے۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہے، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں۔ جناب ام کلثوم سوال کرتی ہیں، بابا آج میں آپ کا کیا حال دیکھ رہی ہوں کہ آپ جو ہے کبھی کسی بڑے سے بڑے جنگ میں گئے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا۔ آج یہ میں کیا عالم دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ امام نے فرمایا کہ بیٹی آج اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہا ہو جس کے تصور سے ہمارا بدن لرزا ہے۔ آج ہماری آخری رات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رات بھر امام جو ہے کبھی جو ہے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں، میرے بالنے والے تیرا گنہگار بندہ تیرے انعام کا منتظر ہے، کیسے میں تیری بارگاہ میں آؤں۔ اللہ اکبر۔ معصوم یہ جملے فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ صبح صادق نمودار ہوئی، مولا چلے گھر سے نکلے، ایک دفعہ مرغابیوں نے پیروں کے پکڑ لیا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اے مولا آگے جو ہے مسجد نہ جائیے، گھر میں نماز پڑھ لیجئے۔ لیکن مولا نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے دروازے کی کنڈی کو کھولا، مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ کیا دیکھا؟ ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا ہے۔ مولا نے کہا، ابن ملجم میں سمجھ رہا ہوں تیرا ارادہ کیا ہے۔ اے ابن ملجم تو اٹھ کے نماز پڑھ لے، ارے پھر جو کچھ تجھے کرنا ہو کر لینا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب نے نماز شروع کی، نماز شروع کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نفس جب نماز میں ہوتے تھے بالکل نفس جو ہے اللہ کی طرف راغب ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی ابن ملجم نے نماز کی حالت میں سجدے میں تھا، ایک وار کیا، مولا، ارے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، ارے میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔
تاریخ بتاتی ہے ایک دفعہ کوفے میں کوہرام برپا ہو گیا، جناب جبرائیل نے جو ہے اعلان کیا لا قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کیے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام کوفے کے لوگ جو ہے جمع ہوئے، مسجد میں جمع ہوئے، ابن ملجم کو جو ہے اس کو باندھ دیا تھا۔ امام نے ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد جو ہے اپنے پدر بزرگوار کا یہ حال دیکھا۔ امام نے ایک دفعہ کہا بیٹا حسن نمازیوں کے نماز تمام کرا دو۔ نماز تمام ہوئی، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ امام نے وصیتیں کی، وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے حسن، ہو سکے تو اس کو کھول دو اور دیکھو ہمارا دشمن جو ہے پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو، اور دیکھو اگر ہو سکے تو معاف کر دینا، اور اگر بدلہ لینا تو ایک تلوار کے علاوہ نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب امیر المومنین کو گھر لایا گیا۔ 3 دن تک کے آپ جو ہے زہر کے آپ کے اوپر زہر جو ہے دھیمے دھیمے اثر کر رہا تھا۔ 20 رمضان آئی، 20 رمضان کو دن بھر جو ہے اپنے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں۔ کبھی محمد بن حنفیہ کو بلایا، کبھی امام حسن کو بلایا، کبھی امام حسین کو بلایا۔ خبردار دیکھو جو ہے تقوی کے اختیار کرنا، خبردار اگر تم بدلہ لینا تو ایک ہی تلوار مارنا، اگر ہو سکے تو معاف کر دینا اس کو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک ہی وار جو ہے جب بدلہ لیا تھا تو ایک ہی وار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ 20 رمضان تھی، تمام طبیبوں کو بلایا گیا، تمام طبیبوں نے جو ہے انکار کر دیا۔ اب زہر جو ہے بہت زیادہ پیوست ہو چکا تھا بدن میں۔ جناب مولائے کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ ایک حکیم بلایا گیا، اس نے کہا کہ دیکھو جو ہے ہم جو ہے ایک دمبے کو ذبح کیا جائے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ دمبا ذبح کیا گیا، اس کی رگ کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد زخم مولائے متقیان علی بن ابی طالب میں اس کو ڈالا۔ اب جو نکالا تو ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ اے شہزادو اب آخری وقت ہے، اب زہر بہت زیادہ اثر کر چکا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 20 کی رات میں ہوئی، 21 کی صبح۔ اور دیکھو امام نے جو ہے اس سے پہلے وصیت کی کہ اے دیکھو اے بیٹا حسن اور حسین، دیکھو ہماری شہادت ہو جائے تو دیکھو پیچھے سے جنازے کو اٹھانا، داہنے طرف سے جنازے کو اٹھانا، آگے جو ہے جنازہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جنازہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے اٹھایا تھا، اور نجم میں آپ کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہر طرف جو ہے آہو بکا کر رہے تھے۔ مولا کو دفنا کے ابھی وہ واپس آ ہی رہے تھے تو دیکھا ایک غریب کرا رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ دیکھو
تم جو ہے کیوں کرا رہے ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 3 دن سے جو مجھے رزق پہنچاتا تھا وہ نہیں آیا۔ اس کے جو ہے امام نے جو ہے پوچھا وہ کیسا تھا؟ کہا کہ جب بھی میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، اس نے یہی جواب دیا، ایک جو ہے ہمارے نام کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ایک فقیر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! امام جونو صاحبزادے سمجھ گئے، اے ضعیف، وہ کوئی اور نہیں تھا، میرے بابا تھے، ابھی میں نے ان کو دفن کیا ہے۔ اتنا سننا تھا اس محب کو، ایک پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارتا ہے اور کہتا ہے جب ایسے کریم کو اس دنیا میں جو ہے رہنے کا حق نہیں ہے تو مجھے کوئی رہنے کا حق نہیں اب بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کر قبول فرما لے، ہم میں سے جو لوگ مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو مومنین پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ الہی و سیدی